السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے مسائل حیات کے 5ویں ایپیسوڈ میں۔ یہ 5واں ایپیسوڈ ہے پنجتن پاک کی نسبت سے، ماشاءاللہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پہلے کی تمام مسائل کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ مفتی صاحب ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے اپنا نام لینے کے لیے منع کیا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنا نام بتایا ہمیں، لیکن انہوں نے کچھ سوال کیے ہیں۔ ان کے سوال ہیں 4، تو آپ کے بارگاہ میں ہم وہ سوال رکھتے ہیں۔ انہوں نے کچھ یہ سوال بھیجے ہیں: آج کل سردیوں کے دنوں میں اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے اور اسی ناپاکی کی حالت میں ہاتھ وغیرہ دھوتے ہوئے پانی، جرسی یا جیکٹ وغیرہ کپڑوں پر آ جائے تو کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اور دوسرا سوال، ناظرین آپ بھی سن لیں، دوسرا سوال یہ ہے: اگر کوئی شخص ناپاک ہوا اور اس وقت وہ کئی کپڑے پہنا ہوا ہے، جیکٹ، سویٹر اور تمام چیزیں، صدری وغیرہ پہنے ہوئے تھا، تو کیا اس کے وہ سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے جتنے وہ پہنے ہوئے تھا، ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دوسرا سوال یہ تھا۔ اور تیسرا سوال یہ: اگر ناپاکی کی حالت میں جسم پر پسینہ آ جائے اور وہ پسینہ کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اور چوتھا اور آخری سوال یہ ہے: کپڑے پاک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ اس سوال میں جو ہے بہت سارے عوام جو ہے وہ کنفیوز رہتی ہے، اور اس کے ذہن میں کبھی کوئی کسی طریقے سے کپڑا پاک کرتا ہے، کوئی کسی طریقے سے کپڑا پاک کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ 4 سوال ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 4 کتنے اہم سوال ہیں، بہت اہم سوال ہیں۔ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس اپنے بھائی کو کہ جنہوں نے اس لائق ہم لوگوں کو سمجھا اور انہوں نے یہ سوال کیے۔ تو آئیے ہم ایک کے بعد دیگرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور سوال شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب اس سوال کا آپ پہلے جواب عنایت فرمائیں کہ آج کل سردیوں کے دنوں میں اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے اور اسی ناپاکی کی حالت میں وہ ہاتھ وغیرہ دھوتے ہوئے پانی، جرسی، جیکٹ وغیرہ کپڑوں پر آ جائے تو کیا وہ کپڑے اس کی وجہ سے ناپاک ہو جائیں گے؟ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جواب ہماری عوام اہل سنت تک پہنچا دیں۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے سوال ہیں، اور یہ سوال ایسے ہیں کہ کوئی بھی عبادت اس کے بغیر صحیح نہیں، بغیر اس کے صحیح نہیں ہے، کیونکہ طہارت کا ہی دار و مدار سب چیز پر ہے، سب چیز کا دار و مدار طہارت پر ہی ہے۔ اگر طہارت نہیں تو نماز نہیں صحیح، اور وضو بھی تب تک نہیں ہوگا جب تک انسان پاک نہیں ہوگا۔ تو بہت اچھا سوال کیا کہ اگر سردیوں میں جرسی جیکٹ وغیرہ پہنے ہوئے ہیں اور ہاتھ دھوتے وقت میں ناپاکی کی حالت میں جو پانی ہاتھوں کا جرسی جیکٹ پر لگ جاتا ہے، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس کو سوچتے ہیں کہ ناپاک ہو گئی، اب یہ جرسی جیکٹ دھلنا پڑتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، اگر جسم پر نجاست لگی ہے اور ہاتھوں پر نہیں ہے، آپ ناپاک ہیں لیکن ہاتھوں پر آپ کی نجاست جو ظاہری جو بھی کچھ ہے، منی وغیرہ یا جو کچھ بھی اگر ہاتھوں پر نہیں ہے، اور ہاتھ دھلتے وقت میں جیکٹ یا جرسی پر وہ پانی ہاتھوں کا آ گیا، چھینٹیں یا کچھ بھی، تب وہ جرسی یا جیکٹ یا کوئی بھی کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہاتھوں سے جو پانی گر رہا ہے وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھوں پر نجاست نہیں ہے۔ ہاں، آپ جو ہے حکمی طور پر ناپاک ہیں، ہاتھ جو ہیں آپ کے حکمی طور پر ناپاک ہیں، حقیقی طور پر جو ظاہری نجاست ہوتی ہے وہ آپ کے ہاتھوں پر نہیں ہے۔ تو اس لیے ہاتھوں کا پانی اگر کپڑے یا جیکٹ وغیرہ پر لگ جائے، جرسی وغیرہ پر، تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سردی کے دنوں میں چونکہ اس میں بہت زیادہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ اب جیکٹ کیسے سکھائیں، دھوپ نکل نہیں رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ کچھ لوگ ضرر میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو تکلیف میں ملوث کر لیتے ہیں، تو وہ جو ناپاک ہے وہ حکمی طور پر ہے، اس کے جو ہاتھ ہیں وہ حکمن ہیں، اور جو جہاں پر اس کے نجاست لگی ہوئی ہے وہ قطعی طور پر ہے، وہاں پر حکم حقیقی طور پر ہے، حقیقی طور پر وہ جگہ ناپاک ہے کہ جہاں پر نجاست لگی ہو۔ تو
یہ دوسرا سوال ہم مفتی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اگر کوئی شخص ناپاک ہوا اور وہ اس وقت کئی کپڑے پہنے ہوئے تھا، تو کیا اس کے وہ سارے کپڑے جو وہ پہنے ہوئے تھا، کیا وہ سارے کپڑے اس کی ناپاکی کی وجہ سے ناپاک ہو جائیں گے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہ سوال بھی بہت اچھا ہے، اور اکثر لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کہ تو سردیوں کا ٹائم ہے، اس ٹائم کئی کپڑے پہن کر کے لوگ سو جاتے ہیں، اور رات میں ہم بستری کی یا احتلام وغیرہ ہو گیا تو اس صورت میں سوچتے ہیں لوگ کہ جتنے کپڑے پہنے ہوئے تھے اب سب کو دھلنا پڑے گا، سب کو پاک کرنا پڑے گا، سب ناپاک ہو گئے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ناپاک وہی کپڑا ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے سوال میں بھی بتایا تھا جواب میں، کہ ناپاک وہی کپڑا ہوتا ہے جس کپڑے پر ناپاکی نجاست لگے گی۔ اب اگر انڈر ویئر، اس کے علاوہ پینٹ یا پاجامہ، یا اس کے علاوہ جو پاجامی وغیرہ کوئی بھی چیز پہنے ہوئے ہیں، اگر انڈر ویئر سے باہر ناپاکی نہیں نکلی ہے، صرف انڈر ویئر پر لگی ہے، اس کے علاوہ کسی کپڑے پر نہیں لگی ہے، تو انڈر ویئر کے علاوہ کوئی اور کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر ہاں انڈر ویئر سے نکل کر کے اور کسی کپڑے پر لگ گئی، یا جس کپڑے پر لگے گی تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اور کپڑے کے جس حصے پر لگے گی وہی حصہ ناپاک ہوگا، پورا کپڑا بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو معلوم ہے، کنفرم معلوم ہے کہ کپڑے کے اس حصے پر ناپاکی ہے، تو صرف وہی حصہ ناپاک ہوگا۔ اگر وہ حصہ دھو لیا، اس کو پاک کر لیا، تو پورا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کنفیوز ہیں کس جگہ لگی ہے، معلوم نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں پورا کپڑا دھونے کا حکم ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب لوٹتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال مفتی صاحب آپ کی بارگاہ میں یہ ہے، اگر ناپاکی کی حالت میں جسم پر پسینہ آ جائے اور وہ پسینہ کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ یہ بھی سوال انہی سے ریلیٹڈ ہے اور ملتا جلتا ہے، مختصر انداز میں اس کا بھی جواب عنایت فرما دیں۔ جی دیکھیے مفتی صاحب، ناپاکی کی حالت میں اگر پسینہ آ جائے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو پسینہ اس جگہ آیا کہ جس جگہ ظاہری نجاست جو ناپاکی ہے وہ لگی ہوئی ہے، یا اس جگہ آیا کہ جس جگہ نجاست نہیں لگی ہوئی ہے۔ تو اگر اس جگہ پسینہ آیا جس جگہ نجاست لگی ہوئی ہے، اور عام طور پر ناف سے نیچے کے جسم پر ہی تھوڑی بہت نجاست لگتی ہے جو احتلام وغیرہ کچھ ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ اوپر سینے وغیرہ، کمر وغیرہ، ہاتھ وغیرہ، تو ان جگہوں پر نجاست نہیں لگتی ہے عام طور پر۔ تو جس جگہ پر نجاست لگی ہوئی ہے جسم پر، اگر اس جگہ پر پسینہ آیا اور وہ پسینہ کپڑوں پر لگ گیا تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس جگہ کا پسینہ لگا کہ جس جگہ پر نجاست نہیں تھی، مثال کے طور پر ناف سے اوپر کا جسم جہاں پر نجاست نہیں لگتی عام طور پر، سینہ وغیرہ، کاندھے وغیرہ، ہاتھ وغیرہ، پیٹھ وغیرہ، تو ان جگہ پر اگر پسینہ آیا اور پسینہ آ کر کے سر وغیرہ پر، تو پسینہ آ کر کے وہ کپڑے پر لگ گیا تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، کیونکہ نجاست میں ملوث ہونے کے بعد ہی پسینہ ناپاک ہوگا، ورنہ پسینہ ناپاک نہیں ہوگا، وہ کپڑوں کو ناپاک نہیں کرے گا اگر نجاست اس میں نہیں ملوث ہے تو۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بہت مختصر انداز میں اور جامع انداز میں آپ نے جواب عنایت فرمایا۔ اب یہ چوتھا سوال جو بہت اہم ہے، کپڑے پاک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ ہماری عوام کے سامنے بیان فرمائیں، اور ناظرین آپ اس سوال کو بہت اچھے سے ذہن نشین کر لیں، یہ سوال آپ کے بہت کام آنے والا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے مفتی صاحب۔ دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ناپاک کپڑا ایسے ہی دھو لیا جائے، صابن وغیرہ لگا کر، شرف وغیرہ واشنگ مشین میں دھو لیا جائے تو کپڑا پاک ہو جائے گا، لیکن کپڑا اس طور پر پاک نہیں ہوتا اس طرح سے۔ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو دو طرح کی نجاست ہوتی ہے، ایک گلدار جیسے کہ لیٹرین وغیرہ یا کیچڑ وغیرہ جو ناپاک ہو، تو اس کو چھٹانے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، البتہ 3 مرتبہ اس کو دھو کر کے نچوڑ لینا یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ ناپاکی جو دلدار نہیں ہے، جیسے کہ پیشاب ہے، احتلام وغیرہ کے منی زیادہ گاڑی نہیں ہوتی ہے، وہ منی یا کوئی اور ناپاک پانی وغیرہ کپڑے پر لگ گیا، تو اس صورت میں کپڑا پاک کرنے کے طریقے آتے ہیں 3۔ ایک طریقہ تو یہ آتا ہے کہ دریا وغیرہ میں یا دہ دردہ جو 10x10 کا حوض وغیرہ ہوتے ہیں، ان حوض کے اندر یا دریا کے اندر جو ہے کپڑے کو ڈال دیا اور کپڑے کو ہلا دیا، اور وہ ناپاکی اس ہلانے سے جو ہے دور ہو جائے گی، تو اس صورت میں نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کپڑا ویسے ہی پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ یہ آتا ہے کہ صب ماء، یعنی کپڑے میں اس طور پر اتنا پانی بہا دیا کہ آپ کو یقین ہو گیا، دل مطمئن ہوگا، یقین ہو گیا کہ کپڑے کے ہر ریشے میں سے 3 مرتبہ پانی بہہ کر کے نکل گیا، اتنا اس قدر پانی بہایا
جیسے پکڑ کر کے اوپر سے پانی بہانا شروع کر دیا پائپ وغیرہ سے, ٹنکی وغیرہ سے, اور اتنا بہایا کہ یقین ہو گیا کہ کپڑے کے ہر ریشے میں سے 3 مرتبہ پانی بہہ کر کے اور نکل گیا, نجاست کو بہا کر کے لے گیا, تو اب اس صورت میں بھی کپڑا پاک ہو جائے گا. تیسرا طریقہ آتا ہے کپڑے کو نچوڑ کر کے پاک کرنے کا, کہ کپڑا نچوڑ کر کے پاک کیا جائے. 3 مرتبہ کپڑے میں پانی نکالا جائے, اور پانی نکالنے کے بعد میں پہلی مرتبہ نچوڑا جائے, نچوڑنے کے بعد میں اس کو الگ کیا جائے, ہاتھ دھوئے جائیں, ہاتھ دھونے کے بعد پھر کپڑے میں پانی نکالا جائے, پھر طاقت سے نچوڑا جائے, اس کو کپڑے کو الگ رکھ دیا جائے, پھر ہاتھ دھوئے جائیں, پھر تیسری مرتبہ پانی نکالنے کے بعد میں پوری طاقت سے نچوڑا جائے تو کپڑا وہ پاک ہو جائے گا. اور ایک صورت یہ کہ ہاں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بالٹی میں کپڑا پاک کر رہے ہیں تو اب بالٹی کا پانی پھینک دیا یہ کافی ہے 1 مرتبہ پانی نکالنے کے بعد میں, تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر بالٹی میں کپڑا پاک کر رہے ہیں تو بالٹی کا پانی پھینکنے کے بعد میں بالٹی کو صحیح سے دھونا اور اس کو نچوڑ دینا, مطلب اس کو پانی کو جھاڑ دینا, یہ ضروری ہے. ہاتھ وغیرہ, بالٹی وغیرہ, یہ سب چیزیں دھونی چاہیے. اگر نہیں دھوں گے تو پھر کپڑا پاک نہیں ہوگا. اور ایک چیز یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ کپڑا جو نچوڑنے کے لائق نہیں ہے اس کا کیا جائے. جیسے موٹا کپڑا ہوتا ہے, جیسے کہ دری وغیرہ یا بہت موٹی چادر ہے, لحاف ہے, کمبل ہے, یہ چیزیں کیسے پاک ہوں گی؟ تو وہ کپڑا جو نچوڑنے کے قابل نہ ہو, نچوڑا نہیں جا سکتا ہو, تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے پاک کیا جائے کہ 1 مرتبہ پانی نکال کر کے اس کو سوکھنے کے لیے ڈال دیا جائے. جب اس میں سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ پانی میں نکالا جائے, پانی میں دوبارہ پھر اس کو سوکھنے کے لیے ڈال دیا جائے, پھر پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر تیسری مرتبہ پانی نکال کر کے اس کو سوکھنے کے لیے ڈال دیا جائے, سوکھ جائے گا تو کپڑا پاک ہو جائے گا. یہ طریقہ ہے. ماشاءاللہ, یہ ہمارا 5واں ایپیسوڈ یہیں پر مکمل ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو بہت پسند آئیں گی, اور پسند آنے کی صورت میں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں, اور اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے ہم تک اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ براہ راست آپ کے سوال کا جواب بھی ہم عطا کریں گے, آپ کو عنایت کریں گے. تو انشاءاللہ اب 6 ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.